احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 جس کا عنوان ہے التسوق۔ آج کے اس سبق میں ہم مارکیٹنگ یا بازار میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، خریداری سے متعلق اصطلاحات، تعبیرات اور الفاظ سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے جو سبق گیا ہے البقالہ والا، فی البقالہ کے نام سے سبق نمبر 11، اس میں جس طرح کی تعبیرات اور مفردات کا استعمال ہوا تھا، اس سبق میں اس طرح کی تعبیرات اور مفردات بھی استعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے اس کا عنوان التسوق۔ تسوق جیسا کہ پہلے یہ بتایا میں نے، تسوق کے معنی ہوتے ہیں خریداری کرنا، خریداری، جس کو انگریزی میں مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے اصلاً تسویق آتا ہے، مطلب مارکیٹنگ کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے تشہیر کے معنی میں، جیسے اردو میں تشہیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، فروغ دینا، تعارف کرانا، تشہیر کرنا، اس معنی میں مارکیٹنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے تسویق آتا ہے۔ کسی بھی چیز کی خریداری کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ دراصل مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اور تسوق کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، مارکیٹ میں جا کر کے چیزوں کو خریدنا، یہ تسوق ہوتا ہے۔ تو تسویق اور تسوق دونوں میں فرق، یہ وضاحت دیکھیے۔ عبداللہ یعمل مدرسا فی کلیۃ الطب الحکومیہ فی راجستھان، یستلم راتبہ فی اول یوم من کل شہر۔ معنی الفاظ کے دیکھیے، یہ ساری تعبیرات پہلے آ چکی ہیں۔ یعمل مدرسا، مدرس معلم کو کہتے ہیں، استاذ، اور عاملہ مدرسا بطور مدرس کام کرنا۔ کلیۃ الطب، کلیۃ الطب طبیہ کالج، الحکومیہ سرکاری۔ عبداللہ یعمل مدرسا، عبداللہ بطور معلم کام کرتے ہیں، یعنی عبداللہ ایک معلم ہے، فی کلیۃ الطب الحکومیہ فی راجستھان، راجستھان میں سرکاری طبیہ کالج میں۔ یستلم راتبہ فی اول یوم من کل شہر، استلم یستلم کے معنی حاصل کرنا، ریسیو، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا ریسیو، انگریزی میں بولتے ہیں ریسیو، اور اردو میں استلام، یہ کل بھی آیا تھا یہ لفظ استلام، اس کے معنی وصول یابی، کسی چیز کو حاصل کرنا، وہ ہندی والے اس کو پراپتی بولتے ہیں۔ یستلم وہ حاصل کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، راتب، راتب رواتب کے معنی تنخواہ، اور اول کے معنی پہلا، اور یوم کے معنی دن، من کل شہر ہر مہینے کے پہلے دن، یعنی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں، یعنی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس معنی میں ہے یہ، اردو میں بولتے ہیں ان کو پہلے دن تنخواہ ملتی ہے، تو یستلم راتبہ فی اول یوم من کل شہر۔ فإنه في ذلك اليوم لدى عودته إلى البيت مساء يمر على السوق المركزي ويشتري كل ما يحتاجه من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للأسرة۔ ذلك اليوم، اس دن، لدى کے معنی عند، ای فی وقت عودته، عودہ کے معنی واپس ہونا، العودہ إلى البيت گھر واپسی، جس وقت وہ گھر آتے ہیں ڈیوٹی کر کے کالج سے، مساء شام میں، مر علی، مر علی کے معنی ہوتے ہوئے آنا، جیسے کہتے ہیں نا اس کے پاس ہوتے ہوئے آ جانا، آج تو کہتے ہیں بھائی مر علی فلان عندما تعود الى البیت، جب آپ گھر آئیں گے تو فلاں صاحب کے پاس ہوتے ہوئے آنا، ذرا تو مر علی، ذرا دیکھنا، تو وہ ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ گزرنا بھی معنی میں ہوتا ہے، مر بھی، مر بالشیء، کسی چیز کے پاس سے گزرنا، کسی چیز سے ہوتا ہے نا۔ یمر علی السوق المرکزی، وہ السوق المرکزی، مرکزی بازار، یعنی بڑی مارکیٹ۔ ویشتری، اشترا، اشتری کا معنی خریدنا، کل ما یحتاجہ، ہر وہ چیز جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ المواد الغذائیہ، المواد الغذائیہ، مادہ مواد، اس کے معنی چیز یا شے کے آتے ہیں۔ المواد الغذائیہ، غذائیہ من کھانے سے متعلق، کھانے کی، المواد الغذائیہ کھانے کی چیزیں۔ السلع، سلعۃ، سلع سامان، الاستہلاکیہ کے معنی کام آنے والا ہے، استعمال میں
آنے والا جو استعمال میں آتا ہے، جس کی کھپت ہوتی ہے. اصطلاح کے معنی کھپت کے آتے ہیں، یوٹیلائزیشن انگریزی میں بولتے ہیں اس کو. والصلہ الاستہلاکی للاسرہ، اسرہ کہتے ہیں فیملی، خاندان، گھر. فیملی میں استعمال ہونے والا ساز و سامان، کھانا بھی انہی میں سے ہے اور دیگر ساز و سامان بھی. اگلا کے معنی دیکھیے، کما یشتری کل، کما کے معنی اسی طرح، یشتری کل ما یحتاجہ آ گیا، اولادہ ما یحتاجہ اولادہ. احتاجہ الشیء، کسی چیز کی ضرورت ہونا، احتاجہ الی الشیء، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اولادہ بچے، اولادہ بچے، اس میں لڑکے لڑکے سب شامل ہیں. من الکتب والدفاتر والاقلام، دفاتر الکتب، کتب کے معنی کتابیں، دفاتر کے معنی کاپیاں، دفتر دفاتر. اقلام کے معنی قلم. اور انواع منوعہ، قسم متنوعہ، متنوعہ کہتے ہیں قسم مختلف قسم کے. وہ انواعا متنوعۃ، اور مختلف قسم کی قسمیں. القرطاسیہ اسٹیشنری، اسٹیشنری سے متعلق کی مختلف قسمیں. یہ کاپی، کتاب اور قلم، یہ سب دراصل قرطاسیہ اسٹیشنری کا ہی حصہ ہوتا ہے یہ. اور اسٹیشنری کی مختلف قسمیں. وما الی ذالک، قرطاسیہ، اسٹیشنری اور اس جیسی دوسری چیزیں. وما الی ذالک ای وما یتعلق بذالک. اس کے بعد آگے ہے واحیانا یدعو اہلہ، اہل اپنے اہل خانہ کو بلا لیتے ہیں. دعا یدعو کے معنی بلانا، فی السوق کے معنی بازار، عند التسوق خریداری کرتے وقت. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے. فإنه فی ذلک اليوم، تو اس دن یعنی جس دن تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، لدى عودته، جب وہ واپس آتے ہیں، الی البیت، گھر، مساء، شام میں. اس دن جب وہ شام کو گھر واپس آتے ہیں، یمر علی السوق المرکزی، وہ مرکزی بازار جاتے ہیں. ویشتری کل ما یحتاجہ، مرکزی بازار میں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، یعنی مرکزی بازار جاتے ہیں. ویشتری کل ما یحتاجہ، تعبیر یہ تھوڑی قابل توجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی گھر سے بازار گیا، ایک یہ ہے کہ کسی دوسری جگہ گیا ہوا تھا لیکن وہاں سے آتے ہوئے بازار کا بھی کام کر لیا. تو اس طرح یہ مرہ اعلیٰ جو ہے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہوئے آنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. السوق المرکزی، مرکزی بازار سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. ویشتری کل ما یحتاجہ، اور جس سامان کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو خرید لیتے ہیں. من المواد الغذائیہ، جیسے، یہ من بیانیہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جیسے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھانے کی پینے کی چیزیں اور فیملی میں استعمال ہونے والے دوسرا ساز و سامان. کما یشتری کل ما یحتاجہ، اسی طریقے سے وہ خرید لیتے ہیں ہر وہ سامان جس کی ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے کتابیں اور کاپیاں اور قلم اور مختلف قسم کی اسٹیشنری اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. وَأَحْيَانًا يَدْعُو أَهْلَهُ فِي السُّوقِ، اور بسا اوقات کبھی کبھی وہ اپنے اہل خانہ کو بھی بازار میں بلا لیتے ہیں جب وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں شام کو، جب وہ خریداری کرتے ہیں شام کو. وَهَذَا السُّوقُ كَبِيرٌ جِدًّا، اور یہ بازار بہت بڑا ہے. سب معروف الفاظ ہیں. یحتوی پہلے آ چکا ہے، مشتمل ہونا. یحتوی علی اقسام مستقلۃ ومنفصلۃ لکل نوع من السلع، نوع کہتے ہیں قسم کو، اور سلع پہلے آ چکا ہے سامان کو. مستقلہ کہتے ہیں مستقل، علیحدہ، اور منفصل کے معنی بھی علیحدہ کے آتے ہیں، مستقل اور الگ. وَهَذَا السُّوقُ كَبِيرٌ جِدًّا، اور یہ بازار بہت بڑا ہے. یحتوی علی اقسام مستقلۃ ومنفصلۃ لکل نوع من السلع، یہ سامان کی ہر ایک قسم کے مستقل اور الگ قسموں پر مشتمل ہے، یعنی الگ مستقل اور الگ قسمیں کا سامان الگ الگ اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے. فہذا قسم المواد الغذائیہ، تو ایک قسم، ایک گوشہ یا شعبہ، قسم کے اردو ترجمہ اصلاً جو ہے وہ گوشے اور شعبے کے آتے ہیں، سیکشن بولتے ہیں جس کو انگریزی میں. تو یہ سامان کی ہر ایک قسم کے سامان کے مختلف شعبوں یا گوشوں پر مشتمل ہے. چنانچہ
فہذا قسم المواد الغذائیہ، فا جو ہے یہ یہاں اس کا ترجمہ چنانچہ کا ہوگا، اور قسم کے سے گوشہ یا شعبہ مراد ترجمہ اس کا ہوگا۔ چنانچہ ایک، ہاذا کے معنی یہاں یہ نہیں ہوگا، ہاذا کے معنی جو ہے جیسے ایک طرف دوسری طرف، یہ معنی ہوگا اس میں۔ فہذا قسم المواد الغذائیہ، چنانچہ ایک طرف جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کا گوشہ ہے ہوتا ہے، وذا کا قسم الملابس الرجالیہ والنسائیہ والولادیہ، اور دوسری طرف ملابس، ملبس، یہ پہلے اس کے معنی مفردات دیکھ لیجئے۔ ملابس، ملبس کپڑے، ملبوسات کپڑے، الملابس الرجالیہ رجالیہ مردانہ، والنسائیہ خواتین زنانہ، والولادیہ اور بچوں کے، وہکذا دوالیق، ہکذا کا معنی اسی طرح، دوالیق وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طرف کھانے کی چیزوں کا گوشہ ہے اور دوسری طرف مردانہ زنانہ اور بچوں کے کپڑوں کا گوشہ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے گوشے بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یکرہ عبداللہ مساومۃ الاسعار، مساومتاً کے معنی ہوتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا، سودے بازی جس کو کہتے ہیں، ارے بھائی اتنے میں دے دے، بھائی اتنے میں کر دے، 5 روپے بڑھا دے، 10 روپے بڑھا دے، 1 روپیہ گھٹا دے، یہ جو بھاؤ تاؤ ہوتا ہے سودے بازی۔ کریہ یکرہ کے معنی ناپسند کرنا، مساومہ بھاؤ تاؤ، مساومۃ الاسعار بھاؤ تاؤ کرنا، اور خلالہ کہتے ہیں درمیان، عملیت التصوق، عملیہ کہتے ہیں کام کو، عمل، عملیہ، تصوق کے معنی خریداری۔ تو کہہ رہے ہیں اب یکرہ عبداللہ کو ناپسند ہے مساومۃ الاسعار بھاؤ تاؤ کرنا، خلال عملیت التصوق خریداری کے دوران، بس ان کو یہ پسند ہے کہ کسی سے مغز ماری نہ کرنی پڑے، جاؤ طے شدہ قیمت ہو، طے شدہ ریٹ ہو، مناسب ہو، بس وہاں جاؤ، سامان اٹھاؤ، بل کٹواؤ، پیسے دو اور چلتے بنو۔ لذالک یعجبہ ان یشتری کل شیء من السوق المرکزی، لذالک کا معنی اسی وجہ سے، لذالک اسی وجہ سے، یعجبہ اعجب الشیء فلانن کے معنی کسی کو کوئی چیز پسند آنا، یعجبہ انہیں اچھا لگتا ہے، پسند ہے، کیا پسند ہے؟ ان یشتری یعنی اشتراء، یعجبہ اشتراء کل شیء من السوق، خریدنا، کل شیء ہر چیز، من السوق المرکزی پہلے آ چکا ہے، مرکزی بازار سے، حیث جہاں، حیث کے معنی آ جائیں، توجد کے معنی موجود ہوتے ہیں، جمیع الاشیاء تمام چیزیں، فی مکان واحد ایک جگہ میں، و تباع، باع یبیع کے معنی بیچنا، اور تباع بیچی جاتی ہیں، باسعار محددۃ و مناسبۃ، اسعار سعر کی جمع ہے، سعر محدد فکس ریٹ، طے شدہ قیمت، باسعار محددہ طے شدہ قیمتوں پر، طے شدہ اور مناسب قیمتوں پر۔ لذالک یعجبہ اسی لیے یا اسی وجہ سے عبداللہ کو اچھا لگتا ہے یا پسند ہے کہ وہ ہر چیز یا تمام سامان مرکزی بازار سے خریدے، جہاں پر، حیث جہاں پر تمام چیزیں ایک ہی جگہ موجود ہوتی ہیں اور طے شدہ اور مناسب قیمتوں پر بیچی جاتی ہیں۔ ذات مرۃ فی اول یوم من شہر دسمبر یتوجہ عبداللہ مع زوجتہ الى السوق المرکزی ويشتري أولا الرز والحمص والقمح والدقيق والعدس والخبز واللحم والملح والبهارات بما فيها كمون وقرفة وحبة سوداء قرنفل والسكر والشاي والزيت والصابون ومعجون الأسنان، ثم يتقدم إلى زاوية الملابس ويتكلم مع البائع۔ الفاظ دیکھیے، پہلے مفردات دیکھیے۔ ذات مرتين ایک مرتبہ، فی اول یوم من شہر دسمبر کی پہلی تاریخ کو، توجہ یتوجہ عبداللہ مع زوجتہ الی، توجہ الی بہت مرتبہ آیا ہے، اس کے معنی کسی جگہ جانا۔ ویشتری اولا سب سے پہلے، یعنی پہلے،
الرز چاول، والحمص چنے یا چنے، والقمح گیہوں، والدقیق آٹا، والعدس دال، اور خبز روٹی، لحم گوشت، ملح نمک، بہارات مسالے۔ بما فیہا کا ترجمہ آ چکا ہے، بشمول کمون زیرہ، قرفہ دارچینی بکل سا ہوتا ہے، بکل سا ایک، وحبۃ سودا کالا دانہ، سیاہ دانہ، قرنفل لونگ، وسکر شکر، چائے، وزیت یعنی چائے پتی، وزیت تیل، صابون، معجون الاسنان، ٹوتھ پیسٹ۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے یتقدم بڑھنا جانا، زاویۃ الملابس، زاویہ زوایا کے معنی گوشہ، الملابس کپڑا، ذات مرتن ایک مرتبہ، فی اول یوم من شہر دسمبر کی پہلی تاریخ کو، یتوجہ عبداللہ مع زوجتہ الی السوق المرکزی، عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ مرکزی بازار جاتے ہیں، ویشتری اور خریدتے ہیں، اولاً پہلے، اور پہلے وہ یہ سارا سامان جیسے آگے تذکر آ رہا ہے، اور وہ سب سے پہلے چاول، چنے، گیہوں، آٹا اور دال اور بریڈ، گوشت، نمک اور مسالے خریدتے ہیں، جن میں مسالوں میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، جن میں زیرہ، دارچینی، حبہ سودا سیاہ دانہ یعنی کلونجی، اور قرنفل لونگ، سکر، شکر، چائے پتی، والزیت تیل، والصابون ٹوتھ پیسٹ شامل ہوتا ہے۔ بما فیہا کا ترجمہ شامل ہوتا ہے۔ دوسری طریقے سے ترجمہ، مسالے بشمول یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بشمول زیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ثم یتقدم الی زاویۃ الملابس، پھر وہ کپڑوں کے گوشے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مرکزی بازار ہے تو اس میں جس طرف کپڑے ملتے ہیں اس طرف جاتے ہیں۔ وَيَتَكَلَّمُ مَعَ الْبَائِعِ، اور البائع سے مراد یہاں پر کپڑے بیچنے والا، اور بیچنے والے سے یعنی دکاندار سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی گفتگو جن کے درمیان چل رہی ہے وہ ہے، عبداللہ ارید ان اشتری قمیصا، مجھے ایک قمیص خریدنی ہے، ارید ان اشتری قمیصا، مجھے ایک قمیص خریدنی ہے۔ وہ جواب دے رہے ہیں، حاضر یا سیدی، حضور یا جناب یہ لیجئے، حاضر لیجئے، یہ حاضر کا مطلب جی آپ کی خدمت میں کے لیے حاضر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ عندی تشکیلہ جمیلہ من القمصان، تشکیلہ کہتے ہیں ڈیزائن، جمیلہ خوبصورت، قمصان قمیص کی جمع ہے۔ عندی تشکیلۃ جمیلۃ من القمصان، میرے پاس کرتے کی یا قمیص کی بہت شاندار ڈیزائن ہے۔ تشکیلہ کے معنی وضاقتہ کے بھی آتے ہیں، وضاقتہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی کو انگریزی میں ڈیزائن کہہ دیتے ہیں، بناوٹ۔ ما صنف ھذا القماش، پوچھ رہے ہیں، صنف کہتے ہیں قسم، ما صنف ھذا القماش، یہ کپڑا کون سی قسم کا ہے، یہ کون سا کپڑا ہے، اردو میں جیسے بولتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں، ھذا القماش هو من الصوف الخالص، یہ خالص اون کا بنا ہوا ہے، یعنی یہ خالص اونی کپڑا ہے، یہ خالص اونی کپڑا ہے۔ آگے وہ پوچھتے ہیں، ما مقاس ھذا القمیص، مقاس کہتے ہیں سائز، مقاس کے معنی سائز کہتے ہیں۔ ما مقاس ھذا القمیص، اس قمیص کا کیا سائز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مقاس متوسط، یہ درمیانی سائز کا، اس کا سائز درمیانی ہے، درمیانی سائز ہے۔ سائز میں آج کل تو سب طے رہتا ہے، میڈیم، اسمال، لارج،
اور اس سے لارج. اس کے بعد پوچھتے ہیں حل عندک مقاس اکبر، حل عندک مقاس اکبر، کیا آپ کے پاس اس سے بڑا سائز ہے؟ وہ کہتے ہیں ھذا المقاس اکبر، وہ دوسرا بڑھاتے ہیں ان کی طرف اور کہتے ہیں یہ لیجئے یہ بڑی سائز ہے، یہ سب سے بڑی سائز ہے یا یہ بڑی سائز ہے. دونوں طرح اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں طرح کے مفہوم میں اس کا تعبیر استعمال ہوگی. سب سے بڑا ہے یعنی میرے پاس جو ہے ان میں سب سے بڑا یہی ہے، یا یہ اس سے بڑا ہے جو پہلے دکھایا تھا. وسوف یناسبک، اور یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ڈیل ڈول کو دیکھتے ہوئے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل فٹ آئے گا. اس کے بعد پوچھ رہے کم یکلف ھذا القمیص، کم یکلف ھذا القمیص، یہ قمیص کتنے کا ہے یا کتنے کی ہے. دونوں طرح مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ قمیص کو. کتنے کی ہے، کتنا مکلف بناتی ہے، تو اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے. کم سعر ھذا القمیص کہہ سکتے ہیں، کم تکلفت ھذا القمیص کہہ سکتے ہیں، کم یکلف ھذا القمیص، یہ سارے تعبیرات اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جواب دیتے ہیں 1000 روپیہ فقط، کہ یہ صرف 1000 روپے کا، صرف 1000 روپے کا ہے. 1000 روپیز اونلی، سستا ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں اعطنی قمیصین من ھذا، اعطنی مجھے دے دیجئے قمیصین دو قمیص من ھذا اس میں سے. اس کے بعد وثلاثۃ سراویل، سراویل ہوتا سراویلا ہوگا، عادیۃ، عادیہ کہتے ہیں عام، سراویل سروال پیجامہ، اور 3 عام پیجامے، عام استعمال کے پیجامے. مجھے آگے دیکھیے بنطلون دیکھ لیجئے. بنطلون کے معنی پتلون یا پینٹ. لولد عمر 10 سنوات، عمر کے معنی عمر اور عشر کے معنی 10. آتینی قمیصین من ھذا، اس میں سے یعنی اس سائز کی مجھے 2 قمیص دے دیجئے اور 3 عام استعمال کے پیجامے دے دیجئے اور 1 پتلون دے دیجئے ایسے لڑکی کے لیے جس کی عمر 10 سال ہے. ایک 10 سال لڑکے کے لیے 1 پتلون دے دیجئے. اب وہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں هل يعجبك هذا، کیا یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے جب وہ کہا تو وہ دکھائی ہے، پتلون دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ هل يعجبك هذا، کیا یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ یہ تعبیر آ چکی ہے، پہلے بھی کئی بار آئی ہے. عجب الشیء فلان، کیا یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا فی الواقع هذا البنطلون لبنی، حقیقت میں یہ پتلون میں اپنے بیٹے کے لیے لے رہا ہوں. یہ پتلون میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے کے لیے. اذا اعجبہ فسناخذہ، اگر اس کو پسند آئی تو ہم اس کو رکھ لیں گے. والا سنرجعہ الیک غدا، اور نہیں تو ہم ارجع یرجع جان کے معنی واپس کرنا، نہیں تو والا کا ترجمہ ہوگا نہیں تو، الا کا ترجمہ نہیں تو، والا سنرجعہ الیک غدا، نہیں تو ہم اسے کل آپ کو واپس دے کر چلے جائیں گے، کل واپس کر دیں گے اگر پسند نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں بشرط اللہ توثقہ، جی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب چھپا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی تعبیر میں. جو بات پہلے کہی گئی ہے وہ سارا مفہوم اس کے اندر شامل ہوتا ہے. جی کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے گندہ نہیں کریں گے. بشرط اللہ توثقہ، کہ آپ اسے گندہ نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو پہنا کر دکھایا، چیک کرایا، اور بچے نے بھی اس کو بار بار ہاتھ لگا کے بالکل اچھی طرح چیک کیا اور پھر چیک کر کے پہننے کے بعد پھر لے کے آئے نا مجھے پسند نہیں آ رہا. یہ نہیں، اگر نہیں پسند آئے تو اس کو صاف ستھرا لے کر کے آئیے گا. انہوں نے جواب دیا ابداً، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ابداً یعنی جو انہوں نے شرط لگائی ہے اسی کے متعلق، ابداً ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی گندہ کر کے نہیں لاؤں گا. اور کہتے ہیں شکریہ. آگے ثم يتوجه عبد الله مع زوجته الى محل الحلی او حلی والمجوہرات. محل کہتے ہیں دکان کو، اور حلی
حلی یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں زیورات، اور مجوہرات کے معنی بھی نگینے وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ زیورات کے معنی جواہرات اور زیورات کی دکان کی طرف عبداللہ جاتے ہیں۔ حیث اشترى زوجته یا گئے، دونوں طرح ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ مضارع کا ہی ترجمہ ہوگا، ماضی کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ گئے حیث اشترت زوجته اسورة ذهبية، اشترا آ چکا ہے، خریدنے کے معنی میں ہے، اور اسورہ ذهبیہ کے معنی آتے ہیں سوار کی جمع اسورہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کنگن، اسورہ ذهبیہ سونے کے کنگن۔ کیف بک یا سراقا، کیف بک یا سراقا لو لبست سواری کسرا۔ جہاں سے، حیث جہاں پر یا جہاں سے، یہ حیث کا ترجمہ جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر بھی ہو سکتا ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے۔ جہاں سے یا جہاں پر ان کی بیوی نے سونے کے کنگن خریدے، لہا اپنے لیے، وخاتما لابنتہا اور ایک انگوٹھی خریدی اپنی بیٹی کے لیے، فرجعا الی المنزل سعیدین مسرورین، سعید اور مسرور دونوں کے معنی خوش کے آتے ہیں۔ حشاش و بشاش، شاداں و فرحاں، یہ اس کی آسان تشریح ہے جو کہ ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے نا تسہیل کا مقصد، تشریح کا مقصد جو ہے تسہیل ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ تشریح جو ہے تثقیل کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہے شاداں و فرحاں، فرجعا الی المنزل سعیدین مسرورین، تو وہ دونوں میاں بیوی حشاش و بشاش خوش و خرم گھر واپس آئے۔ دونوں کو خوشی تھی، ایک نے اپنے مطلب کا سامان خریدا اور ایک دوسرے نے اپنے مطلب کا سامان خریدا۔ ولما تسلمت الابنة الخاتم سرت، یہ پہلے آ چکا ہے کہ خوش ہونے کے معنی جب ہوتے ہیں تو یہ مجہول استعمال ہوتا ہے۔ سررت مجھے، میں خوش ہوا، اور سرہ کے معنی آتے ہیں، یہ متعدی ہوتا ہے خوش کرنا۔ سرت وہ خوش ہوئی، ودعت نہیں ہے، ودعت دعا سے، ودعت اور دعا کی، شکریہ ادا کیا، لأبویہما اپنے والدین کے لیے دعا کی، فقالت لأمہا پھر اپنی والدہ سے کہا، ما اکرمکی انتی، ما اکرمہ یہ تعجب کے لیے آتا ہے، افعالہ کا صیغہ ہے، ما اکرمکی، کریم کے معنی ہوتے ہیں اچھا، کریم کے معنی شریف اور اچھے کے آتے ہیں، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، اس کے لیے عربی میں احلا بھی استعمال ہوتا ہے، حلو احلا۔ ما اکرمکی انتی، آپ کتنی اچھی ہیں، اطال اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اطال اللہ عمر کی، یا امی، اے میری امی جان، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کتنی اچھی ہیں، بچے پیار میں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ لے کے آئی ہیں ان کے لیے انگوٹھی، تو بچہ خوش ہوتا ہی ہے اپنے مطلب کی چیز دیکھ کر۔ وقالت لأبیہا اور اپنے والد سے کہا، ما اکرمک انت، ما اکرمک انت، اطال اللہ عمرک یا ابی، ابو جان، ابو جان آپ کتنے اچھے ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔